یاد میں جو رہتا ہے ہر مصیبت سے پار ہوتا ہے، ہر ولی تخم زندگانی کو موت کی سرزمین میں بوتا ہے۔ جاؤ دیکھو وہ چادر تطہیر، جاؤ دیکھو وہ چادر تطہیر اوڑھ کے کیا مزے سے سوتا ہے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ قدم بھر کے دیکھتے۔ معزز حضرت اکرام، یہ ہمارا مختصر سا قافلہ سرزمین عراق اور ایران کی زیارت کے لیے انشاءاللہ تعالی نکلنے والا ہے۔ ہم نے سرکار غوث اعظم کو دیکھا نہیں، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے والد نے دیکھا، نہ ان کے والد نے دیکھا، نہ ان کے والد نے دیکھا۔ تقریباً 1000 سال ہو گئے سرکار غوث اعظم دنیا سے پردہ کر کے، ہم نے دیکھا نہیں۔ آج بھی اور قیامت تک جس کا ایمان سلامت ہے اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی سے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے، اس چراغ کی روشنی سے ہی ایمان تازہ رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، غوث اعظم کو دیکھا نہیں، بس کچھ کرامتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ ان کی باتیں، ان کی زندگی کے احوال ہم نے پڑھا۔ جنہیں علم نہیں، جو نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے سنا، اپنا عقیدے کو مضبوط کر لیا اور اپنے سر کو جھکا دیا۔ ہم نے جب بھی غوث اعظم کا نام سنا اپنے دل میں تعظیم پیدا ہو گئی۔ ارے حضرت غوث اعظم کا مقام ہمارا کیا مجال، جب اس کا اعلان ہوتا ہے، کن کا؟ سرکار غوث اعظم کا جب اعلان ہوتا ہے تو اولیاء اپنے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، اپنی عبادت و ریاضت کو چھوڑ کر اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے غوث اعظم۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہماری محبت ہے بغداد شریف جانے کی، ہمیں ہفتہ پہلے سوچے چلو تیار ہو گئے، 1 مہینہ پہلے سوچے تیار ہو گئے، ایسا نہیں۔ ان کی محبت میں تڑپنا پڑتا ہے۔ جب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، کم از کم 10-12 سال، اب اتنے لوگ یہاں ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ ہی بتائیں یہ جو آپ کا ارادہ ہے بغداد شریف کی زیارت کا، کب بنا؟ آپ کب سے اس کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھے تھے کہ زیارت غوث اعظم کی کریں؟ یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا۔ ہمیں سرکار ان کی محبت اپنے دلوں میں دے کر آزماتے ہیں۔ یہ کبھی اپنی پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں جاتا ہے کیا؟ پارٹی بدلتا ہے کیا؟ دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کل تو لوگ صبح میں رہتے، دوپہر میں نہیں رہتا، دوپہر میں رہتا، شام میں رہتا، فوراً پارٹی بدلو۔ غوث اعظم بھی آزماتے ہیں کہ ہم سے سچی محبت کرتا ہے کہ نہیں، کہ پارٹی نہ چھیڑ کر دے۔ کیوں؟ جب غوث اعظم کی محبت کی مور لگ جاتی ہے، یقین رکھو ایمان، یقین رکھو عاشقوں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہماری دنیا بھی انہی کے زیر نظر اور آخرت بھی ہماری انہی کے زیر سایہ ہے۔ یہ ہمارا جانا پرانی محبت ہے۔ اب ہم کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد سرکار غوث اعظم اپنی حاضری کو بلا رہے ہیں، اپنی دیدار اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ یہ ہم خود سے جا نہیں سکتے، ہم خود سے جا نہیں سکتے جب تک سرکار اپنی زمین پر وہ ہمیں نہ بلائے۔ میرا عقیدہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کو مضبوطی کی مور لگانے کے لیے ہی بغداد شریف بلاتے ہیں، یا ہمارے عاشقی پر
مور لگانے کے لیے ہی بلاتے ہیں یا ہماری غلامی پر اپنی مور لگانے کے لیے ہی غوث اعظم بلاتے ہیں؟ جب ہماری غلامی پر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد مور لگ جاتی ہے تو حضرت غوث اعظم بھیجتے ہیں جا کربلا، میرے جد کے پاس جا، کربلا جا۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں حضرت امام حسین کی زیارت ہوتی ہے، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں غوث اعظم نے تجھے مجھ تک بھیجا ہے اور میں تجھے بھیجتا ہوں، جا میرے والد محترم مولا کائنات مشکل کجا شیر خدا کے پاس۔ اب نہ جانے غوث اعظم کتنے بزرگوں کی زیارت کرواتے ہیں، یہ کبھی اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور ان کی ماں کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور ان کی دادی اماں شہر بانو کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، سرکار غنی نواز کے والد محترم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور جتنے بیانات جدید مشہور و معروف بزرگان دین کے کرامات کو سنتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو سنتے ہیں، یہ سارے بزرگوں کی زیارت ہمیں سرکار غوث اعظم کی دعائیں نصیب ہوتی ہے۔ اب رہی بات چراغ، اگر کوئی چراغ جلانا چاہتا ہے، عقیدے کی حد نہیں ہے، عقیدے کا دائرہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں شمع جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، دل نے چاہا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کا چراغ جلائیں تو آپ جو چراغ چاہتے ہیں لے لو، تیل بھی اپنے گھر کا لے لو، بتی بھی اپنے گھر کی لے لو، انشاءاللہ تعالیٰ دربار میں ہم جلائیں گے، چراغ جلائیں گے غوث اعظم کی بارگاہ۔ وہاں کوئی روکے گا نہیں، وہاں تو وہاں نہ اگربتی ملتی ہے نہ پھول ملتے ہیں، وہاں پیداوار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لاتے ہیں چادر وغیرہ تو لائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور وہی پھول انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واپسی میں لوٹائیں گے برکت کے طور پر۔ آپ جتنا بھی لینا ہے، بتی اگربتی لے سکتے ہیں، تو وہاں جلا نہیں سکتے کیونکہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تو سفر میں رہتے ہیں۔ آپ عطر لیجیے، ہر بارگاہ میں عطر کو پیش کیا جائے گا۔ چادر لے سکتے ہیں تو لے لو، کوئی حرج نہیں ہے، چڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں تقریباً ابھی مولانا نے فرمایا ہے کہ تقریباً 130 زیارتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہماری چادر کس ولی کو پسند آ جائے گی اور کہاں چڑھ جائے گی۔ سرکار غوث اعظم میں تو چادر کو اڑایا نہیں جاتا، پہنایا جاتا ہے۔ جیسا ہمارے درگاہوں میں چادر اڑاتے ہیں، وہاں کے بارگاہوں میں چادر کو پہناتے ہیں۔ وہاں کی جو چادر ہوتی ہے جیسے ہمارا مچھردان ہوتا ہے نا، اس شکل کی ہوتی ہے، اس کو پہناتے ہیں۔ اگر ہم نے چادر، ہماری چادر اگر وہاں پر پہنچی، اگر زہر قسمت بارگاہ کی یعنی جالی کی چالی اگر کھل گئی تو ہماری چادر بس 2 منٹ کے لیے مزار شریف پر رکھتے ہیں، پھر واپس کرتے ہیں۔ کب ہوتی ہے یہ بات؟ جبکہ بارگاہ کی چابی کھلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی سرکار غوث اعظم میں پیش کرنے کے لیے 60,000 کی چادر بنا رہے ہیں، بس بن رہی ہے۔ اس کا میجر ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو بنانے کی غرض سے سرکار غوث اعظم میں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور سرکار غوث اعظم ہماری چادر کو قبول فرمائے۔ اگر چادر قبول ہوگی تو سمجھو ہمیں زیارت کی چابی کھلے گی، ختم پوچھی کا بھی موقع انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے گا۔ یہ مقدر کی بات ہے، نہ جانے ہم میں کون سرکار غوث اعظم کا پکا لور ہوگا، پکا عاشق ہوگا، اس کے صدقے میں چابی کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے عاشق کو ہمارے مجمع میں رکھے۔ تو آئیے حضرات، کچھ بولنا تو نہیں ہے، آپ جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ آنے کے بعد پھر آپ بھی تقریر کرنے کے لائق رہیں گے اپنے محلے والوں میں۔ ہم اس بارگاہ میں گئے تھے، ہم اس بزرگ کی زیارت میں گئے تھے، ہم نے فلاں دیکھا، فلاں کیا، آپ کو بھی بولنے کا موقع دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمجھیت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
اس سفر کو اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل کامیاب فرمائے، اور ہمیں یہاں خالی دامن جا رہے ہیں، وہاں سے صدقہ غوث آدم کو بھر کے لانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور میں مولانا کی گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات کو بیگ وغیرہ دینا ہے دے دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مولانا بہترین زیارتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔